آپ اگر ماضی میں جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ بات بالکل عیاں دکھائی دے گی کہ کس طرح سے جھوٹ اتنے کانفیڈنس سے بولا جاتا تھا کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ اپنی نیازوں میں بچوں کو ذبح کر کے ڈالتے ہیں، یا جو شام غریباں کے حوالے سے جس تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، وہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور اب زمانہ بدل گیا ہے، اب ہر کسی کی ایکسیس میں انٹرنیٹ ہے، آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، تو وہ تمام تر جھوٹ جو بولے گئے تھے آج وہ تمام تر جھوٹ دم توڑ چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا ضرورت تھی ان تمام تر عناصر کے پیچھے؟ وہ کون لوگ تھے کہ جو یہ تمام تر پروپیگنڈا جنریٹ کر رہے تھے؟ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی تحریک کی حقانیت سے واقف ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اس حقانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی تحریک ہو یا چاہے وہ کوئی نظریہ ہو، تو پھر پروپیگنڈے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یعنی ایسے جھوٹ ان کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں کہ جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح ہی عزاداری کے ساتھ بھی ہوا۔ عزاداری کے حوالے سے ایسے جھوٹ اتنے کانفیڈنس سے بولے گئے کہ لوگوں نے یا اس زمانے کی نوجوان نسل نے بجائے اس کے کہ وہ تحقیق کرتے، انہوں نے بنا تحقیق کے ان تمام تر جھوٹوں کو سچ مان لیا۔ اور اس طرح کے معاملات اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ نوجوان نسل ان سے پہلے ہی براعت اختیار کر لے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ کسی تحریک کے قریب ہوں یا اس عالمی تحریک سے جڑنا چاہیں یا اس عالمی تحریک پہ ریسرچ کرنا چاہیں، وہ پہلے ہی ایسے جھوٹ ہوں کہ جن جھوٹ کو سچ مان کر وہ تمام تر نوجوان ان تحریکوں سے دور ہو جائیں۔ اسی طرح سے عزاداری سید الشہداء کو بھی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی ایسا مورل پینک کریٹ کر دیا جائے کہ جہاں پہ ہر چیز کو تنقید کا نشانہ بنا کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک فکر بٹھا دی جائے کہ یہاں سوائے جھوٹ کے اور کچھ حاصل رسول نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے جو تمام تر پروپیگنڈاز تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ چکے ہیں۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ جن بچوں کے ذہنوں میں آپ نے یہ چیزیں بٹھائی تھیں، کہ جن بچوں کے ذہنوں میں یہ تمام تر انتہا پسندی بٹھائی گئی تھی، آج وہ بچے کہاں ہیں؟ یقیناً آج وہ بچے بڑے ہو چکے ہیں اور اپنی ایک رائے رکھتے ہیں۔ تو جب ہم معاشرے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل جو جھوٹ بچوں کے ذہنوں میں محفوظ کیا گیا تھا، آج بچے اسی جھوٹ کو سچ سمجھ کے لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعنی معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو انتہا پسندی ہے، کہ جو معاشرے میں بڑھتا ہوا انتشار ہے، اس کے پیچھے وہ فکر کار فرما ہے کہ جو کل لوگوں نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھائی تھی۔ دیکھیے، جب آپ اپنی نسل کو اس طرح کی انتہا پسندی سکھائیں گے، جب آپ نوجوانوں کے، جب آپ بچوں کے دلوں میں کسی قوم، کسی قبیلے کے لیے اس طرح نفرت انگیز گفتگو محفوظ کروائیں گے تو اس کے نتائج کچھ اچھے حاصل نہیں ہوں گے۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ جہاں ذکر سید الشہداء بپا کیا جاتا ہے، وہاں پانی کی سبیل لگائی جاتی ہے، اور آج ہم نے یہ منظر دیکھا کہ وہاں پانی کی سبیلوں کو کس طرح سے بے حرمتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کس طرح سے وہ تمام تر افکار کہ جن افکار کی بنیاد انتہا پسندی پہ رکھی گئی تھی، جن افکار کی بنیاد چند بے بنیاد من گھڑت جھوٹوں پہ رکھی گئی تھی، ان تمام تر افکار کا نتیجہ آج یہ نکل رہا ہے کہ اس معاشرے میں لوگ انتہا پسند ہوتے جا رہے ہیں اور دوسروں کے مذہبی عقائد، دوسروں کے مذہبی نظریات کو ایکسیپٹ کرنے کی بالکل صلاحیت نہیں رکھتے۔ لیکن آج حسین کو ماننے والے اور حسینیت کو ماننے والے کل بھی پرامن تھے اور آج بھی پرامن ہیں، اور رہتی دنیا تک یہاں حسین کی عزاداری دنیا کے لیے امن کا پیغام رکھتی ہے، محبت کا پیغام رکھتی ہے۔ اور جہاں جہاں بھی حسین کے جلوس ہیں، حسین کی عزاداری ہے، وہاں پر انسانیت کے تمام تر وہ اعلیٰ درجے عزاداران سید الشہداء ان کو ملوذ خاطر رکھتے ہیں۔ یعنی عزاداری سید الشہداء ایک ایسی تربیتی درسگاہ ہے کہ جہاں انسان اپنی بندگی کے اس کمال کو جا پہنچتا ہے کہ جس کمال کے لیے شاید پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق کی۔